عرب نے قرآن پاک کی لٹرل ٹرانسلیشن میں بتایا کہ یاجوج ماجوج اوپر سے آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو کھولنا ہے وَإِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج کہ جب کھول دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, کدھر دیوار گر جائے گی, سمجھ لیں وہ دیوار کے سوراخ ہو گئے, کھول دیا اللہ نے, کھول دیا گیا. تو دیوار ذوالقرنین نے کدھر بتایا کہ میں نے اونچی جگہ جا کے بنائی ہے؟ ہمیں تو نہیں یہ کہیں کہ میں ملا. اللہ تعالیٰ نے کہا اونچی جگہوں سے آئے گا, ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو کہ ہم نے اونچی جگہوں سے آنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ وہ بھیڑوں کی طرح ایسے ریوڑ میں آئیں گے کہ کروڑوں اربوں میں ہوں گے. ہر ایک جنتی کے مقابلے میں 999 کی شرح میں یاجوج ماجوج ہیں. تو جنت میں کم سمجھ لیں 10 لاکھ بندے بھی جاتے ہیں. ایک جنتی انڈیویجول کے مقابلے سمجھ لیں 10 لاکھ جنتی میں منیمم بتا رہا ہوں, اللہ کرے کروڑوں اربوں میں ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جس مرضی اسکالر کو پکڑیں وہ یاجوج ماجوج کو فٹ کرتا ہے. کوئی کہتا ہے چائنیز ہے. سوچیں ذرا, اس کا مطلب ہے چائنیز اگر نکالوں نا تو آپ دیکھیں پھر پوری دنیا میں لے کے شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچے تک کتنے جنتی بنتے ہیں اگر چائنیز یاجوج ماجوج ہوئے تو. ایک وہ غامدی صاحب کہتے ہیں وہ گورے ہیں, کاکیجنز ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن پاک میں رومیوں کو نام سے بتایا ہوا ہے. سورہ روم پڑھی نا آپ نے, جی نام سے بتایا گوروں کو کہ کون لوگ ہیں. اور پھر غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف ہوئی ہے, یاجوج ماجوج کے خلاف نہیں ہوئی. زبردستی کر کے نا اپنے آپ کو خود آنکھوں میں پٹی لپیٹی انہوں نے. اور ایک لڑائی نہیں ہوئی, حضرت خالد بن ولید کی کئی لڑائی ہوئی ہیں یاجوج ماجوج سے, جو کہ یہ کہتے ہیں وہ گورے یاجوج ماجوج ہیں, رومی جو ہیں کاکیجنز. اور کیوں کہتے ہیں گورے؟ اپنی یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ گورے اوپر کی جگہوں پہ ہیں. کس اوپر کی جگہوں پہ ہیں؟ ہم سے اوپر کے رینکس میں. یہ گورا میرے سے اوپر کے رینک میں دنیا میں, تو اللہ نے کہہ دیا اوپر سے نیچے آئیں گے یاجوج ماجوج. مطلب وہ دیسی ہو جائیں گے, پاکستانی کلچر میں آ کے کھو جائیں گے, ہماری والی حرکتیں کریں گے, اس لیے وہ اوپر سے نیچے آئیں گے. آپ یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایک پورٹل کھلے گا اور جب وقت آئے گا وہ اوپر سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن پاک نے کہا ہے. جی. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک نے ذوالقرنین کی جرنی بتائی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے صاف ایک ہی لفظ استعمال کیا, اور قرآن پاک میں وہ لفظ ہر جگہ پہ استعمال ہوا ہے. تو اوپر آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے خیال سے آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے, یہ بھی صحابہ نے اور تابعین نے بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سببہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ اہم صحابی زید بن اسلم خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سببہ کا مطلب ہمیشہ آسمان پہ جانے والے راستوں کے لیے لیا ہے, ٹھیک ہے. اب غور سے سمجھیں, پاکستان کی اردو میں جب بھی آپ سورہ کہف کی 80 نمبر آیت سے شروع کریں ترجمہ پڑھنا, اور جیسے ہی سببہ کا لفظ آئے 2 دفعہ آتا ہے پے در پے, ٹھیک ہے. پہلی دفعہ سببہ کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی. سببہ کا لفظ لکھا ہوا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سببہ دی عطا کی, ذوالقرنین کو ہر قسم کی طاقت دے دی, ہر قسم کی